الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تحیت الوضو اور تحیت المسجد، تحیت الوضو اور تحیت المسجد دونوں مسنون عمل ہیں، لیکن تحیت المسجد کی فقہ کے نزدیک زیادہ تاکید ہے۔ اگر آپ تحیت الوضو کو دیکھیں تو بخاری کی حدیث نمبر 1149 بک آف تہجد میں ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہارے قدموں کی چاپ اپنے سے آگے جنت میں سنی؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا کہ کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، لیکن میں دن ہو یا رات کوئی ایسا وضو نہیں کرتا جس کے بعد 2 نفل نہ پڑھتا ہوں۔ تو اس سے وضو کے بعد 2 نفل کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو تحیت المسجد ہے وہ مسجد کے آداب میں سے کہ جب بھی کوئی بندہ مسجد میں داخل ہو تو مسجد میں بیٹھنے سے پہلے وہ 2 رکعت نفل پڑھے، جس کو تحیت المسجد کہا جاتا ہے۔ جمہور فقہ کے ہاں یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اب یہ چھوٹی مسجد ہو، بڑی مسجد ہو یا بیت اللہ، ہر مسجد کے لیے یہی اصول ہے کہ بیٹھنے سے پہلے تحیت المسجد کے 2 نفل پڑھے جائیں۔ اب جب ہم بیت اللہ جاتے ہیں تو وہاں ہم بیٹھتے نہیں ہیں، اس لیے ظاہر ہے کہ اگر بیٹھنا نہیں ہے تو پھر طواف کریں گے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ وہاں جاتے ہی پہلے طواف کرتے ہیں۔ اگر نماز کا وقت ہونے والا ہو اور طواف کا وقت نہ ہو تو پھر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھے جائیں گے۔ اسی طرح جب عمرہ کرنا ہوتا ہے، وقت فرض نماز کا نہیں ہے اور نہ ہی اس کو بیٹھنا ہے، اس لیے اب وہ پہلے طواف کرے گا۔ یہ تب ہے کہ جب اسے فرض نماز پڑھنی ہو یا اس کو بیٹھنا ہو۔ اگر اس کو نماز نہیں پڑھنی، اگر اس کو بیٹھنا نہیں ہے تو وہ پھر پہلے طواف کرے گا۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ترتیب بتائی ہے کہ ان طہر بیتی للطوافین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اب ایسا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں ہے اور وہ وضو کرتا ہے تو اب اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ 2 نفل وضو کے بھی پڑھے اور پھر 2 نفل تحیت المسجد کے بھی پڑھے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ دونوں کی نیت کر لے اور 2 نفل پڑھے، دونوں کی اکٹھی نیت کر کے، تو ایسا بھی کر سکتا ہے اور دونوں کا اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ فقہ اس عمل کے لیے تداخل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی ایک عمل میں 2 چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مسجد آتا ہے اور ظہر کی سنتوں کو پڑھنا چاہتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ٹائم کم ہے، ابھی تھوڑی دیر میں فرض نماز شروع ہو جائے گی، تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ 2 نفل تحیت المسجد کے بھی پڑھے اور پھر سنت بھی پڑھے، تو اگر وہ سنت پڑھتا ہے اور اس میں اگر وہ نیت کر لیتا ہے تحیت المسجد کی، تو اس طرح ایک عبادت میں دونوں عبادت داخل ہو جائیں گی، یعنی تداخل کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی دے گا۔ لیکن یہاں یہ بات رکھنی چاہیے کہ جب فرض نماز ہوگی تو فرض نماز کے ساتھ وہ ایسا نہیں کر سکتا، یہ صرف سنت کے لیے یا نفل نماز کے لیے وہ یعنی ایک عبادت میں دوسری عبادت کو شامل کر سکتا ہے۔ تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔